الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقال جل جلاله يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین و ناظرین، الحاد فی آیات اللہ، اس کے رد کے باب میں اس سے قبل اللہ کی توفیق سے ہم نے ایک سلسلہ، مبارک سلسلہ بعنوان 30 آیات قرآن، جن سے قادیانیت، بدریہ تحریف اور تعویل باطل اجل سے پہلے، یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی اجل سے پہلے اور ان کے نزول سماوی سے قبل ان کی وفات ثابت کرنے کی ناپاک جسارت کرتی ہے. ان کا یہ عمل قرآن و سنت کی نصوص صریحہ کے خلاف، حضرات صحابہ کے اجماع کے خلاف، حضرات تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین امت، مفسرین اہل اسلام کے اور عام امت کے عقیدہ کے سراسر خلاف ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ کی حیات پر قرآن، سنت، اجماع صحابہ، اجتماع سلف صالحین سب دلالت کرتے ہیں. اس پہ ہم نے 29 آیات پہ 36 ہم نے مقالات پیش کیے اور 3 میں 36 کا خلاصہ پیش کیا. کل 39 کا یہ سلسلہ ہے، جسے آپ ڈاکٹر سعید مکی چینل یوٹیوب میں بھی سن سکتے ہیں اور محاضرات مکیہ عربی اور اردو میں ان کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. آج الحمدللہ وبتوفیق اللہ ایک دوسرے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. وہ بھی رد الحاد ہی کا باب ہے، اور وہ ہے کس طرح قادیانیت قرآن کریم کی 4 آیات سے اجراء نبوت پہ استدلال کرتی ہے. نبوت کا سلسلہ جسے اللہ نے تو بند کر دیا، اللہ کے رسول نے بھی بند فرمایا، حضرات صحابہ کا ایمان بھی یہی تھا کہ یہ سلسلہ جناب محمد رسول اللہ پہ بند ہے. یہی عقیدہ تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین اور عام عوام کا ہے. یہاں پر بھی قادیانیت ان 4 آیات میں تحریف کے ذریعہ سے بذریعہ تعویل باطل اپنے موقف کو بیان کرتی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے اس کا علمی رد پیش کیا ہے اور معقول طریقے سے مناقشہ کر کے کتاب و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ جو ازل سے تھا، کیا کہ انبیاء کے اس سلسلے کو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ ختم کرنا ہے، اور اس کا اعلان بھی کر دیا قرآن میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جناب رسول اللہ ایک حد ہیں اور ان سے پہلے اللہ کے انبیاء آئے ہیں، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بعض کے قصے کو ہم نے قرآن میں بیان کیا، بعض کو نہیں بیان کیا۔ یہ صاف اور ستھرا بالکل موقف ہے پوری امت مسلمہ کا، پوری امت مسلمہ کے خواص کا اور عوام کا۔ اب نقطۂ آغاز آپ سمجھیں، اور وہ ایک اہم ترین مقدمے کے طور پہ میرے سب احباب، عام مسلمان بھی یاد رکھیں، داعی حضرات بھی یاد رکھیں، اور قادیانیت کے رد کے باب میں جو ہمارے عوام فکر مند ہیں وہ بھی اسے یاد کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے یا حضرت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جملہ ارکان ایمان پہ پختہ یقین رکھے، اعتقاد جازم رکھے، پختہ یقین، دل میں نہیں، شک والا نہیں، پختہ، شک جس کے قریب سے بھی نہ گزرے، اتنا پختہ یقین تمام ارکان ایمان پر اور تمام ارکان اسلام پہ۔ اور یہ نقطہ یاد رکھیں شروع سے ہی کہ کسی انسان کو امت کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے صرف کردار ہے ایمانیات کا۔ یہ یوں سمجھیں کہ ایمان ہی وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے آپ امت کے دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امت کے دائرے سے نکلنے کے لیے یہ ایمان ہی وہ اصل بنیاد ہے کہ جو کسی انسان کو دائرے سے نکال دیتا ہے۔ یعنی دائرے میں داخل کرنا اور دائرے سے نکالنا، یہ صرف ایک چیز کا کام ہے، کیا؟ ایمانیات۔ جملہ ارکان ایمان و اسلام کو پختہ طور پہ جاننا، ان میں شک نہ کرنا، انہیں حق ماننا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اور اس کا اظہار کرنا، اقرار باللسان بھی ہو اور دل میں اعتقاد پختہ یقین بھی ہو۔ اب چھوٹی سی بات ہے کیا کہ ایمان کے ارکان ہم سب لوگ گھر میں پڑھتے ہیں۔ پرانے زمانوں میں سب سے پہلے گھروں میں یہی سکھایا جاتا تھا، کیا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 6 چیزیں ارکان ایمان ہیں۔ کیا؟ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور رسولوں پر، 4 چیزیں ہو گئی، اور اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہونے پہ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ، جسے بعث بعد الموت۔ یہ 6 ہیں ارکان ایمان۔ اور ارکان اسلام کیا ہیں؟ اب یہ بھی سمجھ لیں، شہادت توحید و رسالت۔ دوسری چیز کیا ہے؟
اقامت صلاح. تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھی چیز کیا ہے؟ صوم رمضان. اور پانچویں حج بیت اللہ جسے استطاعت ہو. اب ان سب چیزوں کو اللہ کی طرف سے حق اور سچ ماننا اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق. یہ بھی یاد رکھیں، ایمان و اسلام ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی مراد پر ہو، اپنی مرضی سے نہ ہو. اب ان میں سے ہمارا موضوع آج ایمان بالرسول ہے. یہ نقطۂ آغاز کو یاد رکھ لیں گے تو آپ خود بھی محفوظ رہیں گے ہر الہادی فتنے سے، اور دوسروں کو بھی محفوظ رہنے کی گارنٹی ہوگی. اور پھر تیسری بات، اہل الحاد کے دھوکے میں بھی نہیں آئیں گے. وہ لاکھ کہیں کہ ہم مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے جی ہمارا لباس بھی، داڑھی بھی، قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، ذبیحہ کھاتے ہیں، قرآن کے ترجمے چھاپتے ہیں. دنیا میں ہم نے اتنی مساجد بنا دی ہیں. دیکھو اعمال نہ ایمان میں داخل کرتے ہیں نہ ایمان سے نکال سکتے ہیں. کوئی شخص لاکھوں اعمال کرے، کیا مطلب؟ ترجمے چھاپے، مساجد بنائے، خرچ کرے اللہ کی راہ میں، صدقہ و خیرات، مظہر اس کا ظاہر، داڑھی بھی ہو، پگڑی بھی ہو، سب کچھ ہو، تو عمل نہ دائرہ ایمان میں داخل کرتا ہے نہ دائرہ ایمان سے نکالتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ کوئی شخص اگر عمل میں کمزور ہے، ہم اعمال میں کمزور بھی ہیں، تو پھر بھی ہم دائرہ ایمان سے نہیں نکلیں گے. اور اگر کسی رکن ایمان میں سے کسی رکن کا انکار کر دیں گے تو پھر دائرہ ایمان سے حتماً نکل جائیں گے، اور عمل ہمیں باقی نہیں رکھ سکتا. یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے، آغاز کا نقطہ، اہم نقطہ اور اہم مقدمہ، تاکہ قادیانی نیت اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے ظاہری مظہر کی وجہ سے نہ عام سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے. یہ بڑا اہم ضروری ضابطہ ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ اسے سمجھے، اور ہمارے دائی حضرات اسے بیان بھی کرتے رہیں اپنے عوام کی حفاظت کے لیے. ایمانی ہی دائرہ اسلام میں اور امت کے دائرے میں داخل کرے گا، عمل نہیں. نہ عمل نکال سکے گا نہ عمل داخل کر سکے گا. پھر ایمانیات میں یہ ضروری ہے کہ جملہ ایمانیات کو ماننے سے دائرے میں آئے گا، مگر دائرے سے نکلنے کے لیے تمام ایمانیات کا انکار ضروری نہیں. صرف ایک نقطے کے نہ ماننے سے بھی وہ دائرے سے نکل جائے گا. یاد رکھیں، اگر کوئی شخص آخرت کو چھوڑ دے تو بھائی ہم سب ایمانیات کو مانتے ہیں، آخرت کو نہیں، ایک نقطہ نکل گیا. سب نقطوں کو مانتے ہیں، صرف اللہ کی قدر کو نہیں مانتے، نکل گیا. سب نقطوں کو مانتے ہیں، صرف انبیاء میں سے ایک نبی کو نہیں مانتے، نکل گیا. سب انبیاء کو مانتے ہیں، صرف محمد رسول اللہ کو آخری نہیں، وہ بھی نکل گیا. یہ نقطہ بھی یاد رکھیں. یہ باتیں انتہائی ضروری ہیں ہمارے ساتھیوں کے لیے اور اس دعوت کے فیلڈ میں کام کرنے والوں کے لیے، کیونکہ
ان ایمانیات پہ ایک پختہ یقین یہ شارع کا مطالبہ ہے تمام بندوں سے. یاد رکھیے شارع الحکیم اللہ جل جلالہ ہیں، شرع لکم من الدین، جنہوں نے دین کو وضع فرمایا. تو ان کا مطالبہ ہے کہ آمنو، ان پہ ایمان لاؤ. لہذا ان میں سے ایک کا انکار بھی بندے کو دائرے سے نکال دے گا. اب ہم نے آج جو ایمان بالرسل کی موضوع سخن بنایا ہے تو اس کی اہمیت پہلے سن لیں. پہلے یہ سن لے کہ امتوں میں ایمان بالرسل کی کتنی اہمیت ہے. لہذا برادران اسلام یاد رکھیں کہ ایمان بالرسل کسی امت کی تشکیل کا بنیادی نقطہ ہے، بلکہ امت کی تشکیل کی بنا اور اساس اس کے رسول پہ ایمان سے ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی انسانی امتیں ہیں ان کی طرف اپنے رسول بھیجے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ اپنے پیغمبر کو خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے. کس طرف؟ امتوں کی طرف. تو امت کی تشکیل، امت کے تسمیہ، امت کے نام میں نبی پہ ایمان کا دخل ہے، بلکہ وہی اساس ہے. اساس یہ نہیں کہ ہم سب تمام رسولوں کو مانتے ہیں. کوئی امت یہ کہے کہ ہم جی سب رسولوں کو مانتے ہیں، تو اس سے وہ امت تشکیل نہیں پا سکتی جب تک کہ اس کے اپنے نبی پر ایمان نہ ہو. اللہ کا یہ ضابطہ سورہ اعراف میں بڑے طویل طریقے سے بیان ہوا ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو قوم کی طرف بھیجا. نوح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، آگے قصہ لمبا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود کو اسی قوم کی طرف بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف شعیب کو بھیجا. اسی طرح ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا اور قوم کی نسبت اس کی طرف ہو گئی. کس کی طرف؟ یعنی امت کی نسبت اپنے نبی کے نام سے تشکیل پائی. اب مثلا امت موسوی کون ہے؟ جس نے موسیٰ پہ ایمان لائی، جو امت عیسوی جو عیسیٰ پہ ایمان لائی. اب سوال یہ ہے کہ جو امت موسیٰ کو بھی مانے، عیسیٰ کو بھی مانے، ابراہیم کو مانے، نوح کو مانے، شعیب کو مانے، تو اب اس کی نسبت کس طرف ہوگی؟ اس کی نسبت اپنے اس نبی کی طرف ہوگی جو ان کا آخری مومن بھی ہے، جس پہ وہ ایمان لائی کہ یہ ہمارا آخری نبی ہے. جیسے امت محمدیہ، یاد رکھیں وہ ہے جو یہ ایمان لائے کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ ہے. پہلوں پر وہ سب پر ایمان کی مطلوب ہے. اس سے کسی ایک نبی کا بھی انکار سے وہ اس ایمان سے نکل جائے گی. تو جب کوئی امت پہلوں کو مانتی رہے، پہلوں کو، اور اپنے نبی کو نہ مانے یا زمانے کے نبی کو نہ مانے، تو امت اس نبی کی امت میں نہیں داخل ہوگی. اب آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کو ماننے والے محمدی نہیں، موسیٰ کو ماننے والے محمدی نہیں، جب تک وہ جناب محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لائیں. اسی لیے جن عیسائیوں اور یہود کو اللہ کے نبی نے ایمان کی دعوت دی، بلکہ ان کے بادشاہوں کو خط لکھے کہ اگر تم ایمان میں داخل ہوگے، مجھ پہ ایمان لاؤ گے تو تمہارا دگنا اجر ہوگا. ایک پہلے انبیاء کو تم نے مانا اور دوسرا مجھے مانا. تو
تو اپنے زمانے کے نبی کی طرف امت کی نسبت ہوتی ہے۔ یہ نقطہ جب آپ نے سمجھ لیا تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی انسانی گروہ کسی شخص کو نبی مانے تو اس کی نسبت اس کی طرف ہوگی، جیسے کہ قادیانیت نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، نوح کو مانتے ہیں، شعیب کو مانتے ہیں، جن نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے سبھی کو مانتے ہیں۔ تو اب یہ قادیانیت کیوں محمد رسول اللہ کی امت نہیں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت آخری اس کے نبی کی طرف ہوگی۔ اگر یہ وہ پہلوں کو کہے کہ ہم مانتے ہیں تو یہ نقطہ اساسی ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایمان بالرسل کے باب میں یعنی رسولوں پہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جو قرآن نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پہ اور آپ سے پہلوں پہ، یہ ضابطہ سمجھ لیں، رسول اللہ کی بعثت کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد ضابطہ یہ ہے کہ جو جناب محمد رسول اللہ اور ان سے پہلوں پہ ایمان لائے، اور جو محمد رسول اللہ کے بعد بھی اجرائے نبوت کے سلسلے کی قائل ہو، نہ اس کی نسبت محمد رسول اللہ کی طرف صحیح ہوگی، نہ اس کا نام رسول اللہ کی بنیاد پہ ہوگا، اور نہ ہی وہ امت کے دائرے میں شامل رہے گی۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں جو چند میں نے عرض کر دیں، اور امت کی تشکیل کی بنیاد جناب رسول اللہ نے اور قرآن کریم نے کیا بتائی ہے ہمیں۔ اب آپ دیکھیں سورۃ بقرہ کے شروع میں یہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین کی صفات میں کہا کہ جو آپ پہ اور آپ سے پہلوں پہ، بعد والوں کا ذکر نہیں۔ ہاں رسول اللہ نے فرمایا اپنی حدیث میں کہ میرے بعد مدعی نبوت کذاب و دجال ہوں گے، اب ان کے ماننے والے بھی اسی حکم میں ہیں۔ اب آگے چلیے، سورہ بقرہ کے آخر میں اس کی پھر تصریح فرما دی، آمن الرسول، ایمان لائے رسول، وما انزل الیہ، اور جو ان پہ اترا، والمومنون، اور مومنین بھی، کلن، ہر ایک ایمان لایا، آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، یعنی یہاں بھی اللہ نے یہی بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان پہ نازل ہوا، رسول اللہ کے بعد اور جو بعد میں نازل ہونے کے دعویٰ کرے، کیا ہے وہ بول رہے بزبان رسول کذاب و دجال ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایمان بالرسل بڑا ہی اہم ہے امت کی تشکیل میں۔ اب اگلی بات یہ کہ اگر ایمان بالرسل اہم ہے تو کیا اب رسول آ سکتے ہیں؟ کیا اللہ کا فرمان ہے رسولوں کے آنے کا؟ کیا اللہ کسی کو رسول بنا کر بھیجیں گے؟ اس کا جواب بھی دے دیا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں، کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں لفظ خاتم النبیین لقب ہے جناب محمد رسول اللہ کا، جو کسی مرد کے تم میں سے باپ نہیں۔ اور پھر محبت قرآن جناب محمد رسول اللہ نے خود فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کون سا خاتم النبیین؟ جس کے بعد نبی نہیں۔ کیا قادیانیت
اس خاتم النبیین کو مانتی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں، یا وہ اس کے بعد نبوت کو جاری رکھتی ہے؟ اب یہاں نقطہ یہ سمجھ لیں کہ انسانوں کے دو گروہ ہیں، یہ سمجھ لیں آپ، ایمان والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ایک وہ گروہ ہے جو آپ کے بعد نبوت کو جاری نہیں سمجھتا، یہ ہے امت محمدیہ، یہ ہے وہ امت جس کی نسبت محمد رسول اللہ کی طرف ہوگی، کیونکہ انہوں نے آخری نبی جس کو ماننا ہے، جس ہستی کو، وہ محمد رسول اللہ ہے، اور ان سے پہلوں کو بھی مانا۔ اور اگر کوئی گروہ انسانوں کا دعوے دار ہے کہ وہ امت احمدیہ ہے، وہ امت محمدیہ ہے، وہ مسلم احمدی قوم ہے، کوئی شخص یہ کہے مگر اس قول کے بعد یہ قول بھی کرے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو انسانوں کا یہ گروہ اس گروہ سے اسی بنیاد پہ علیحدہ ہو گیا جو گروہ یہ کہتا ہے کہ حضور پر سلسلہ نبوت ختم ہے۔ اب جو حضور پہ سلسلہ نبوت کو ختم مانتے ہیں، یہ امت محمدیہ ہیں، یہ امت مسلمہ ہیں، یہ وہ امت ہے وہ جو اللہ کے مطلوب ایمان کو پورا کرتی ہے۔ مطلوب ایمان کیا ہے؟ رسول کے باب میں، رسولوں پر ایمان کے باب میں اللہ نے کیا طلب کیا ہم سے؟ یؤمنون بما انزل الیک، آپ پہ اور آپ سے پہلوں پہ، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے لوگو ایمان لاؤ، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، کس پہ؟ اللہ پر، اس کے رسول پہ۔ کس طرح؟ جو ان پہ نازل ہوا اور ان سے پہلے نازل ہوا، کہیں پچھلوں کا ذکر نہیں۔ پچھلوں کو ماننے والے اس امت سے خود بخود نکل گئے دائرہ ایمان سے۔ تو جو امت، جو گروہ اپنی نسبت کرے گا کسی ایسے شخص کی طرف جو محمد رسول اللہ کے بعد مدعی نبوت ہے، یاد رکھیں وہ امت مسلمہ سے خود بخود نکل گیا۔ پہلوں کو ماننے سے، جی ہم تو رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو موسیٰ عیسیٰ، پہلوں کو ماننے سے امت نبی کی طرف منسوب تو ہو سکتی ہے، مگر بعد میں ماننے والے سے نبی کی امت جو ہے وہ اس نبی کی امت سے خود بخود نکل گئی۔ اتنی اہمیت ہے ایمان بالرسل کی ایمانیت کے باب میں کہ حتیٰ کہ وہ اپنا نام بھی نہیں رکھ سکتی اس نبی کے نام پہ جس کے بعد اس نے کسی کو نبی مانا، حتیٰ کہ وہ اپنی نسبت بھی نہیں کر سکتی جناب محمد رسول اللہ کی طرف جس نے ان کے بعد کسی کو نبی مانا، حتیٰ کہ فاصلہ ہو گیا دو امتوں کے درمیان، یہ امت محمدیہ کون سی؟ جس نے ان کو آخری رسول مانا، اور یہ امت غیر محمدیہ، چاہے وہ غلامیہ ہو، احمدیہ ہو، مرزائیہ ہو کچھ جو بھی ہو، اس کا نام اس کے نبی کی طرف پکارا جائے گا۔ اور یہ سب سے پہلا دھوکہ ہے جو قادیانیت انسانیت کو دیتی ہے۔ اس لیے ہماری گزارش صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ عام انسانوں سے ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے ہے، اور بین الاقوامی اداروں سے ہے کہ دیکھو یہ لوگ ہیں جو انسانیت کو دین کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، جو کفر کو اسلام کے نام پہ پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے اس مقدمے کو اور اس حد فاصل کو جو ہم نے فیصلہ کن بتا دی، کیا ایمان بالرسل میں جناب محمد رسول اللہ آخری اس سلسلے کی کڑی ہے، اور ان کے بعد جس شخص نے کسی سے
نسبت قائم کی، چاہے اس نے پہلوں کی طرف نسبت کا دعویٰ بھی کیا، ان کا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم نے جو اساس بیان کر دی ہے ایمان بالرسل کی، اس کو آپ سب حضرات سنیں بھی، یاد بھی رکھیں، اور اس کو مسلم عوام میں بیان بھی کریں، اور خواص اس کو خوب بیان کریں، بلکہ انسانیت کی جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جو لوگوں کو دجل اور دھوکے سے روکتی ہیں، اگر ایک پروڈکٹ مثلاً پیپسی کا وہ منع کرتا ہے کہ کوئی دوسری کمپنی اس کے نام سے اس طرح کا پروڈکٹ نہیں تیار کر سکتی، تو پھر یہ بھی ضابطہ یاد رکھیں آپ۔ ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے پاکستان کے سابقہ صدر رفیق تار صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے ختم نبوت کانفرنس برمنگھم میں، تو انہوں نے اپنے بیان میں یہ بڑا عوامی سا ضابطہ لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو تم لوگ اس ملک میں پروڈکٹ کا خیال رکھتے ہو، اور پھر ایک کمپنی کو دوسری کمپنی کو اجازت بھی نہیں دیتے، اور اگر کوئی شخص زیادتی کرے تو پھر پہلی کمپنی دعویٰ کر سکتی ہے، اور پھر اس کے دعوے کو سنا جاتا ہے، پھر ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے اور آگے سے بند کیا جاتا ہے۔ یہی ہمارا مطالبہ ہے انسانیت سے، پوری انسانیت سے، اور انسانیت کے ذمہ دار اداروں سے، کہ قادیانیت کو اپنے دائرے میں رہنے دیا جائے، روکا جائے تعدی سے، زیادتی سے۔ وہ کیا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مدعی نبوت کو نبی مانتی ہے، تو اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ ہمارے حق کو چھینے، سلب کرے، اور ناجائز طور پر اپنے آپ کو امت مسلمان جانے، اور بلکہ قادیانیت کو تو زیادتی ہے کہ ہمیں کیوں نکالا دائرہ ایمان سے، حالانکہ وہ خود نکلے۔ ہم نے تو بیان کیا، ہم نے نکالا خود نہیں، فعل تم نے کیا، اور اس کی سزا تمہیں ملنی چاہیے تھی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے وہ حکم جاری کر دیا، تو ہم دنیا کے اداروں سے بھی یہ مطالبہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے ان آیات کے بیان کے سلسلے کو شروع کریں گے جن سے قادیانیت یہ ناپاک جسارت کرتی ہے، یہ ناپاک جسارت کرتی ہے کہ حضور کے بعد بھی یہ سلسلہ نبوت جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔